الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت بیدم وارثی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں، امام الاولیاء ابن علی لخت دل زہرا، میرے والی میرے وارث میرے سرکار کا صدقہ، گدائے عشق ہوں بھر دے میرا دامن مرادوں سے، انہی کی چشم مست و گیسوئے خمدار کا صدقہ، زکوٰۃ خوبی نقش و نگار روضہ انور، ملے ایوان وارث کے در و دیوار کا صدقہ، جہاں سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں پھرتا، اسی روزے کے ہر زائر کا ہر زوار کا صدقہ، عطا کر اپنے بیدم کو شراب معرفت ساقی، تصدق میں کدے کا اپنے ہر میں خوار کا صدقہ۔ عاشقین سید العارفین امام الواصلین حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کو بچپن ہی سے سلسلہ قادریہ، رزاقیہ، چشتیہ، نظامیہ سے تعلق ضرور ہوا، مگر کبھی آپ نے غلاموں کی بیعت میں سلاسل مذکورہ کے قواعد مروجہ کی تقلید نہیں فرمائی۔ صوفیاء کرام مریدین کو شجرہ پیران طریقت دیتے ہیں اور اس کے ورد کی ہدایت بھی فرماتے ہیں، لیکن سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے کبھی یہ اہتمام بھی نہیں فرمایا، نہ کسی حلقہ بگوش کو مرید کرنے کے وقت شجرہ دیا اور نہ کسی کو شجرے کے داخل اوراد کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ شجرہ قادریہ و چشتیہ جو دربار وارثی میں خدام تقسیم کرتے ہیں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے متعلق صاحب منہاج الاشقیہ فی ارشاد الوارثیہ حضرت ابراہیم شیدہ میاں وارثی لکھتے ہیں کہ دیوا شریف کے معمر حضرات کا عموماً یہ قول تھا کہ 1267 یعنی 1267 تک دربار وارثی میں شجرے کا وجود بھی نہ تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضرات کس دلیل سے یہ فرماتے تھے، لیکن شیدہ میں لکھتے ہیں کہ میری پیدائش چونکہ 1281 کی ہے اور 13-14 سال کی عمر کے حالات اکثر مجھے یاد ہیں، اس اعتبار سے میرا اندازہ یہ ہے کہ 1294 تک سرکار قبلہ عالم وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے شجرہ پیران طریقت کا ذکر بھی نہیں سنا تھا، اور جس طرح خلاف طریقہ مروجہ سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے مریدین کو شجرہ نہیں دیا، اسی طرح خلاف معمول مرید بھی شجرے کے طالب نہیں ہوئے، جس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ حضور کو سرکار عالم نواز کو بلا واسطہ ایک ذات سے تعلق تھا، لہٰذا اسی نسبت کا یہ اثر تھا کہ مریدوں کو بھی ایک ہی ذات سے سروکار رہا، اور یہ عکس ایسا قوی تھا کہ سلسلے کا خیال بھی غلاموں کے قلب سے خود بخود محو ہو جاتا تھا، بجز نظارہ جمال وارثی ان کو کوئی اور جستجو نہ تھی۔ چنانچہ آج بھی جو قدیم حلقہ بگوش باقی ہیں، ان کی یہی حالت ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی شجرہ ہے، نہ اس سے کوئی غرض ہے کہ کس سلسلے میں مرید ہوئے۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو بڑی فخر سے بس اس قدر کہتے ہیں کہ ہم وارثی ہیں، نہ خوف دوزخ نہ شوق جنت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں، مجھے برابر ہے رنج و راحت، میں وارثی ہوں میں وارثی ہوں۔ لیکن 1295 ہجری میں بعض خدام نے، جیسے رحیم شاہ صاحب خادم خاص نے، شیخ بو علی صاحب تعلق دار جو کہ حضرت حاجی سید خادم علی شاہ صاحب علی اللہ مقامہ کے مرید تھے، شجرہ قادریہ چشتیہ لا کر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو دکھایا اور عرض کیا کہ سرکار آپ کا نام بھی اس میں لکھ دیں، تو سرکار نے فرمایا لکھ دو۔ جب سے وہ شجرہ بیاد میں نقل بھی ہوا اور منشی خدا بخش صاحب شائخ نے نظم بھی کیا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ چھپ بھی گیا، اور جس طرح دیگر تحائف سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے سامنے پیش ہوتے تھے، وہ چھپا ہوا شجرہ بھی پیش ہوتا۔ حضور نے کسی کو 10 کسی کو 20 دلوا دیے اور باقی شجرے مولوی عبدالکریم صاحب کے حوالے کیا اور کہا کہ تم یہ لے جاؤ۔ اس وقت سے یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ غلامان وارثی نے جدید طرز پر شجرے نظم بھی کیے اور بعض عقیدت مند اس کو چھپواتے بھی تھے، جس کو خدام تقسیم کیا کرتے تھے، مگر سرکار عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اس دور میں بھی کبھی کسی مرید کو بیعت کرنے کے بعد خود شجرہ سلسلہ طریقت نہیں دیا، چونکہ آپ کے برادر نسبتی حضرت حاجی سید خادم علی شاہ صاحب نے بچپن میں آپ کی نگاہ دشت کی اور اسی زمانے میں آپ کو مرید بھی کر لیا تھا، اسی لیے خاندان قادریہ و چشتیہ سے جو تعلق تھا اس لحاظ سے شجرہ جو دوسروں نے لکھا اور چھپوایا
اس کی تقسیم کو بھی سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے جائز رکھا، لیکن مثل مشائخین اعظام مریدین کو خود شجرہ دینا اور اس کے ورد کی ہدایت فرمانا، اس کو آپ نے لازمی نہیں تصور کیا، حالانکہ قواعد مروجہ میں یہ بھی ایک جزو خاص ہے، اور شجرہ دینے کا اہتمام نہ کرنا یہ اس کی بیان دلیل ہے۔ بس حضور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے ملفوظات و عادات کے مفہوم سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو بلا واسطہ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فیض باطنی حاصل ہوا۔ اس وجہ سے نہایت قوی اور ممتاز نسبت آپ کو حضرات پنجتن سے تھی، جو دیگر صوفیاء میں عام طور سے نہیں پائی جاتی، اور یہی سبب تھا کہ آپ کے جوش میں خاص قسم کی کشش اور کیفیت میں غیر معمولی اثر تھا۔ حالانکہ جملہ مقربین نے حق کو افادہ بارگاہ مرتضوی سے ہوا اور ہوتا ہے اور ہوگا، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ فیض جو پیران طریقت کے توسل سے پہنچتا ہے اس میں، اور وہ فیض جو بلا واسطہ پہنچتا ہے اس میں بڑا امتیاز ہوتا ہے، چونکہ جو پیران طریقت کے ذریعے سے فیض پہنچتا ہے اس میں حجاب حائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ خصوصیت نہیں ہوتی جو بغیر حجاب حاصل ہونے میں ہوتی ہے۔ اے عاشقان وارث، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشائخین طریقت کے علاوہ بغیر کسی واسطے کے فیض مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل ہو، سید عالم علیہ السلام سے حاصل ہو؟ تو جی ہاں، صحیح الحارث فی ریاحین الوارث میں حضرت شیدہ میاں وارث اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی ورگردانی کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن خاصان خدا کو بغیر کسی واسطے کے فیض حاصل ہوا، ان کے احوال ان بزرگان دین سے جن کو واسطے سے فیض حاصل ہوا زیادہ روشن اور ممتاز ہیں۔ جیسے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار علیہ رحمہ کی مقدس سیرت کا مطالعہ بنظر تعامل کرتے ہیں تو آپ کے جملہ صفات کو خصوصیات سے خالی نہیں پاتے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ آپ کو بغیر کسی واسطے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض نصیب ہوا، جس کی تصریح اور آپ کے جلال و عظمت کی تفصیل کتاب تحفۃ الابرار فی مناقب قطب المدار میں شاہ عزیز اللہ مداری نے، سفینۃ الاولیاء میں مرزا دار الشکوہ، اور کتاب الکمال فی اسماء الرجال میں عبدالحق محدث دہلوی نے، اور رسالہ ایمان محمودی میں قاضی محمود کنتوری نے بحر المانی میں لکھا، اور صاحب لطائف اشرفی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب قطب المدار مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو بروحانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر انہوں نے بیعت کی۔ سرکار علیہ السلام نے انہیں حقیقی اسلام کی تعلیم فرمائی، اور پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے فرمایا۔ حضرت شاہ مدار سید عالم علیہ السلام کا حکم پا کر نجف اشرف حاضر ہوئے، اور آپ نے فیض مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پایا۔ ان کے علاوہ اگر آپ پڑھیں حضرت ابو المواہب شاذلی علیہ رحمہ، جو مصر کے نہایت ابرار اور صاحب جوش بزرگ تھے، جنہوں نے مشاحات ربانیہ نظم کیے اور اکثر حالت سکر میں رہتے تھے، ان کی کتاب قانون اور شرح الحکم سے امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے ان کا قول لکھا ہے طبقات الکبریٰ میں۔ لکھتے ہیں کہ ابو المواہب شاذلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیعت لی اور مجھ کو خرقہ تصوف پہنایا۔ آگے چل کر حضرت ابو المواہب شاذلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سید ابراہیم مبتولی علیہ رحمہ، جو اپنے وقت کے مشائخین کے امام اور صاحب دوائر کبریٰ تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور پیر نہ تھا، اور وہ بیداری میں سید عالم علیہ السلام سے اپنے معاملات میں مشورہ کرتے تھے، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ کو علاوہ ان فیضان کے جو توسل سے حاصل ہوئے بغیر کسی واسطے کے بھی افادہ ہوا۔ چنانچہ صاحب مرات الاسرار لکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کو بے واسطہ خرقہ حضرت خضر علیہ السلام کے دستے کرم سے عطا ہوا۔ غرض کتب سیر میں ایسے متعدد مقبولان بارگاہ یزدی کا ذکر منقول ہے، سیدھا بارگاہ رسالت سے یا حضرت مرتضوی کے حضور سے فیض حاصل ہوا، اور ان کے علوی مرتبت کا اظہار اسی طرح خلق میں ہوا جس طرح سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ
ذکر ہو کہ ذوق و شوق و عظمت و جلال کا نقارہ دنیا کے ہر گوشے میں بجا۔ چنانچہ عرف صوفیہ میں اس کو عنایت وہبی کہتے ہیں، اور یہی وہ مرتبہ ہے جو کسب اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، اور اسی کو بعض فیض اویسیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ عاشقان وارث، اکثر صوفیہ اکرام نے دوسرے سلسلے کے ایسے بزرگان طریقت کے فیضان باطنی سے بطریق روحانیت استفاضہ کیا ہے، فیض پایا ہے، جن کا زمانہ صدیوں پہلے تھا۔ چنانچہ حالات صوفیہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، حضرت عبدالرزاق بانسوری علیہ رحمہ، جن کا زمانہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے 500 سال کے بعد آتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، میں سلسلہ چشتیہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ چونکہ حضرت عبدالرزاق بانسوری کو سلسلہ چشتیہ سے اجازت نہیں تھی، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرمایا، خاموش ہوئے، اور اس دوران آپ نے کشف کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ غریب نواز نے آپ سلسلہ چشتیہ کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عبدالرزاق بانسوری علیہ رحمہ نے اپنے آنکھیں کھولی اور پھر اس شخص کو سلسلہ چشتیہ میں داخل فرمایا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضرت عبدالرزاق بانسوری کے زمانے سے 500 سال پہلے کا تھا، لیکن چونکہ حضرت عبدالرزاق بانسوری کو سیدھا فیض ملا غریب نواز سے، تو انہوں نے اس درمیان میں آنے والے مشائخین کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سیدھا اس ذات کا ذکر کیا جس سے ان کو فیض حاصل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ جس سے فیض ملتا ہے وہ اپنے شجرے میں اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام تحریر فرماتے ہیں۔ الحمدللہ، سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اپنے غلاموں کی بیعت لینے کے وقت بکمال احتیاط و اہتمام سلسلہ خاص یعنی طریق عشق کے شجرے میں اپنے نام کے بعد ان منبع فیض و عطا کے اسماء مبارکہ قائم فرمائے جو فیضان عشق کے افاضہ کنندہ تھے، جن سے فیضان عشق سب کو ملتا ہے، ملتا رہے گا۔ اور یہی شجرہ اپنے مریدین سے بیعت کے وقت سرکار نے پڑھوایا کہ ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا اور رسول کا۔ پنجتن کے نام کا طغرا ہے خطے نور میں، دور سے چمکے گا محشر